حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں قرآن ان سے پہلے مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، آج کی طرح سے یہ کاغذ نہیں تھا۔ آج تم کو بہت آسانی حاصل ہے، قرآن پاک چھپے چھپائے موجود ہیں، اچھے کاغذ پر اچھی خطاطی کے ساتھ بہت اچھے اچھے پریس میں چھپے ہوئے یہ قرآن موجود ہیں، اٹھاؤ پڑھ لو۔ اس زمانے میں قرآن ایسا نہیں تھا، کہیں قرآن پتوں پہ لکھا ہوا تھا، کہیں قرآن چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا، کہیں قرآن ہڈی پہ لکھا ہوا تھا، کہیں جہاں جس کو جو مل جاتا تھا قرآن کی آیتیں اس پر لکھ لیتا تھا۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے دیکھا، سوچا کہ اس طرح سے تو قرآن ضائع بھی ہو سکتا ہے، اور الگ الگ لوگ الگ الگ جگہ پر رکھے ہوئے ہیں تو ضائع ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے ایک تو تدوین ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، اس کو اکٹھا کیا گیا، دو دفتیوں کے درمیان قرآن کو اکٹھا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اور بھی نسخے تھے، حضرت عثمان غنی نے ان نسخوں کو ضائع کیا اور صرف ایک نسخہ باقی رکھا، اس کی 7 کاپیاں کرائیں اور دنیا کے مختلف حصوں میں اس قرآن کو بھیجا۔ کوئی دمشق میں ایک نسخہ، مصر کے قاہرہ میں بھیجا، ایک نسخہ مکہ مکرمہ میں بھیجا، ایک نسخہ مدینہ میں رکھا، ایک نسخہ دمشق میں بھیجا، ایک نسخہ کوفہ یا بصرہ میں بھیجا، اور اس طرح سے مختلف نسخے 7 نسخے بنوا کر کے اسلامی حکومت کے مختلف شہروں میں انہوں نے بھیج دیے۔ وہی نسخہ آج تک پڑھا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی آیتیں لوگوں کے سامنے پیش کر کے تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ ہمارا بہت بڑا نوجوان ہے یا یہ بہت بڑے لکھے آدمی ہیں، انہوں نے کہیں سے اتنا بڑا علم حاصل کر لیا ہے جس کی وجہ سے یہ سب باتیں یہ کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پڑھنے لکھنے سے محروم رکھا، تو محروم اس لیے رکھا تاکہ قرآنی آیات پر یہ شبہ نہ رہ جائے کہ اس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تیسری بار جبریل علیہ السلام نے جب چھوڑا اور کہا پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے اس رب کا نام لے کر کے جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آخر میں کہا علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسانوں کو وہ چیزیں سکھائیں، وہ باتیں سکھائیں جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ نے انسان کو وہ باتیں سکھائی۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل والا بنایا ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والا بنایا ہے، خرد والا بنایا ہے۔ یہ انسان کو اور دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز کرنے کے لیے اللہ نے ایسا کیا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا کہ یہ انسان بڑا جھگڑالو ہوتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو اس بات کا علم دیا تھا، تو اے اللہ آدم کو دنیا میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ ان کی جو نسل ہوگی وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، دنیا میں ایک جانشین بنانا چاہتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، قال اتجعل فیہا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اللہ انہوں نے فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اللہ آپ انسانوں کو اس دنیا میں بھیج رہے ہیں، آدم کو اس دنیا میں بھیج رہے ہیں، اس دنیا کو آدم اور ان کی اولاد سے آباد کر رہے ہیں۔ آدم
اور انسان بڑا جھگڑالو، بڑا فتنہ و فساد برپا کرنے والا ہے، اور آپ کو ضرورت کیا ہے دنیا میں؟ فرشتوں نے اللہ سے کہا انسان کو بھیجنے کی، اور نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تحمید بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو بات جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ چنانچہ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ ہمارے حفظ کے طلبہ یہ بچے گن کر کے بتائیں کہ اس نے کتنی بار علمہ ہے، کتنی بار علم ہے، کتنی بار علیم ہے، یعنی علم اور اس کے مشتقات کا لفظ کتنی بار؟ یہ 2 آیتیں ہیں، 2 آیتوں میں کتنی بار علم کا لفظ ہے؟ علمہ آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء، انبئونی بھی علم ہی کے معنی میں ہے، مجھے بتاؤ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ ناموں کی تعلیم دی، کچھ چیزوں کے نام بتائے۔ کیا کیا چیزیں تھیں؟ قرآن میں اس کی وضاحت نہیں ہے، اللہ نے بتایا ان چیزوں کے نام، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ دریا ہے، یہ پہاڑ ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اللہ نے چیزوں کے نام بتائے، اور نام بتا دیے۔ آدم علیہ السلام کو یاد ہو گیا، پھر فرشتوں سے کہا ذرا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جانتے ہی نہیں تھے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم کو تو نے جتنا بتایا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کا مرتبہ اور مقام اتنا زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کا درجہ اللہ نے فرشتوں سے اونچا رکھا۔ اس کو ایسے سمجھو کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ثابت کر دی، فرشتوں پر، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ انسان اللہ چاہے تو یہ انسان، اس انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی اونچا کر دے، اور اللہ چاہے تو اس انسان کا درجہ شیطانوں سے بدتر کر دے۔ یہی انسان فرشتہ بھی ہے اور یہی انسان شیطان بھی ہے۔ تو فرشتوں سے اونچا درجہ اس کا کب ہوا؟ جب اللہ کے بتائے ہوئے علم کو آدم علیہ السلام نے ثابت کر دیا، اور اللہ نے جو سبق دیا تھا وہ سبق آدم علیہ السلام نے فر سنا دیا، تو اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کے اس علم سے اتنا خوش ہوا کہ فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ دیکھیے قرآن میں ترتیب کیا ہے کہ پہلے علم کی بات ہوئی، پہلے اللہ نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ میں اس دنیا کو آدم کے ذریعے سے رونق بخشنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے پہلے اعتراض کیا اور اس میں اپنے اشکال کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ انسان کیوں کوئی اس دنیا میں تو کیوں بھیجنا چاہتا ہے، بڑا جھگڑالو ہے۔ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں، بہت سے نام سکھائے، اور آدم علیہ السلام نے ان سب کو بتا دیا۔ تب جب آدم علیہ السلام اس امتحان میں پاس ہو گئے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سوائے شیطان ابلیس کے، شیطانوں کے سردار ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے سجدہ کرنے سے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ اللہ میرا درجہ آدم سے اونچا ہے۔ کیوں اونچا ہے؟ کہ آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھ کو آگ سے بنایا ہے۔ آگ کا درجہ مٹی سے اونچا ہوتا ہے، آگ مٹی کو جلا سکتی ہے اور اس کی حیت کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اس کا ایک قیاس تھا، تو قیاس اس نے کیا، حالانکہ اللہ کا حکم بڑا تھا، قیاس تو بہت چھوٹا تھا۔ اللہ کا صریح حکم تھا کہ سجدہ کرو تو اس کو سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اس وقت حکم دیا جب آدم علیہ السلام کے ہمدانی یا آدم علیہ السلام کا علم فرشتوں پر علم کی برتری ثابت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تمام انبیاء پر، تمام پر تو نہیں، بعض انبیاء کو آسمانی کتابیں دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دیا، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا، داؤد علیہ السلام کو زبور دیا، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا۔ یہ ان منتخب برگزیدہ نبیوں کو اللہ نے اپنی کتابیں دیں، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن۔ ان قرآن کے علاوہ باقی ساری کتابیں یا تو مٹ چکی ہیں یا ان میں تحریف ہو چکی ہے۔ زبور دنیا میں نام و نشان نہیں، جو داؤد علیہ السلام کے اوپر جو یہ کتاب اللہ کی الہامی کتاب نازل ہوئی تھی، پوری دنیا میں چھان ماریں، پوری دنیا کی لائبریریاں، پورے دنیا کے کتب خانے چھان ماریں، زبور کا ایک نسخہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے گئے تھے، صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے گئے تھے، چھان ماریے کہیں نہیں ملے گا۔ تورات ملتا ہے اور انجیل بھی موجود ہے، لیکن اس میں تحریف ہو گئی ہے۔ عیسائیوں نے انجیل میں اور موسیٰ علیہ السلام کے جانشینوں نے تورات میں تحریف کر لیا ہے، کہیں الفاظ میں، معنوی الفاظ میں تحریف کر لیا ہے، کہیں مقصد معنی میں تحریف کر لیا ہے۔ قرآن جوں کا توں جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، یہ قرآن اس وقت سے لے کر کے 1450 سال سے لے کر کے آج تک اسی حالت میں موجود ہے۔ اس میں کوئی کمی بیشی، کوئی تحریف نہیں ہوئی، نہ معنوی تحریف ہوئی اور نہ الفاظ کی تحریف ہوئی۔ ایک لفظ کی تحریف، ایک حرف کی تحریف، یہاں تک کہ ایک زیر و زبر کی تحریف قرآن پاک میں نہیں ہو سکی، اور پوری دنیا میں جتنے نسخے قرآن پاک کے موجود ہیں، سارے نسخوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو اس میں ایک لفظ کا، ایک حرف کا فرق نہیں ملے گا، اور ہر قرآن بالکل ایک ہی جیسا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں قرآن ان سے پہلے مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، آج کی طرح سے یہ کاغذ نہیں تھا۔ آج تم کو بہت آسانی حاصل ہے، قرآن پاک چھپے چھپائے موجود ہیں، اچھے کاغذ پر، اچھی خطاطی کے ساتھ، بہت اچھے اچھے پریس میں چھپے ہوئے یہ قرآن موجود ہیں، اٹھاؤ پڑھ لو۔ اس زمانے میں قرآن ایسا نہیں تھا، کہیں قرآن پتوں پہ لکھا ہوا تھا، کہیں قرآن چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا، کہیں قرآن ہڈی پہ لکھا ہوا تھا، کہیں جہاں جس کو جو مل جاتا تھا قرآن کی آیتیں اس پر لکھ لیتا تھا۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے دیکھا، سوچا کہ اس طرح سے تو قرآن ضائع بھی ہو سکتا ہے، اور الگ الگ لوگ الگ الگ جگہ پر رکھے ہوئے ہیں تو ضائع ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے ایک تو تدوین ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، اس کو اکٹھا کیا گیا، دو دفتیوں کے درمیان قرآن کو اکٹھا کیا گیا، پھر اس کے بعد اور بھی نسخے تھے، حضرت عثمان غنی نے ان نسخوں کو ضائع کیا اور صرف ایک نسخہ باقی رکھا، اس کی 7 کاپیاں کرائیں اور دنیا کے مختلف حصوں میں اس قرآن کو بھیجا۔ کوئی دمشق میں ایک نسخہ، مصر کے قاہرہ میں بھیجا، ایک نسخہ مکہ مکرمہ میں بھیجا، ایک نسخہ مدینہ میں رکھا، ایک نسخہ دمشق میں بھیجا، ایک نسخہ کوفہ یا بصرہ میں بھیجا، اور اس طرح سے مختلف نسخے 7 نسخے بنوا کر کے اسلامی حکومت کے مختلف شہروں میں انہوں نے بھیج دیے۔ وہی نسخہ آج تک پڑھا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، آپ کی معلومات کے لیے ایک بات بتاتا ہوں کہ جو قرآن تیار کرایا تھا اس میں سے ایک نسخہ ہوتے ہواتے مسلمان بادشاہوں کے فتوحات کے ذریعے سے روس میں پہنچا، روس کے شہر بخارا میں پہنچا، اور اس کے بعد
سعودی فرما روا شاہ فہد بن عبدالعزیز کے زمانے میں اس نسخے کا پتہ لگا تو انہوں نے اس نسخے کو بہت بڑی قیمت دے کر کے خریدا اور اس کے بعد اس کو منگوایا اور منگوا کر کے اس کو حرم نبوی کی لائبریری میں اس نسخے کو رکھا جسے حضرت عثمان غنی نے لکھوایا تھا، 1450 سال پہلے لکھوایا تھا، اور اس قرآن کو آج کے چھپے ہوئے قرآن سے مجمع الملک فہد سے جو قرآن چھپا ہے اس سے اس کا موازنہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہیں نکلا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی، قرآن کی حفاظت اس طرح سے کی۔ مجھے اس قرآن کے دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ میں ایک مرتبہ حرم نبوی میں عمرہ کے موقع پر گیا ہوا تھا تو وہاں کے کتب خانے میں گیا تو مجھے میرے علم میں یہ بات آئی کہ مصحف عثمان کا اصلی نسخہ وہاں سے روس سے ملک فہد بن عبدالعزیز نے 1 ملین ریال 10 لاکھ ریال یعنی 2 کروڑ روپیہ یا اس سے زیادہ کی خطیر رقم دے کر کے اس کو منگوایا ہے اور وہ نسخہ یہاں موجود ہے۔ تو میں اس نسخے کو دیکھنے کے لیے، اس کی زیارت کے لیے میں گیا تو اس میں نقطے نہیں تھے اور زیر زبر بھی نہیں تھے، اعراب نہیں لگا ہوا تھا۔ میرے لیے پڑھنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن جو لوگ پڑھ پاتے تھے وہ بتاتے تھے کہ ایک حرف کا فرق نہیں ہے اس نسخے میں۔ 1400 سال تک اس قرآن کی حفاظت کس نے کی؟ اس اللہ نے کی جس نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن کی ہم حفاظت کریں گے رہتی دنیا تک۔ قرآن میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی، قرآن میں کوئی تنسیخ نہیں ہوگی، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوگی، قرآن کے الفاظ میں زیر و زبر میں اور نقطوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہم نے جیسا قرآن اپنے بندے پر نازل کیا ہے ویسا ہی قرآن باقی رہے گا، اس روئے زمین پر قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کے مٹانے کی ساری کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، شاید سنا ہو، بڑے لوگوں نے سنا ہوگا، ہمارے بچوں نے نہیں سنا ہوگا کہ یورپ کا ایک ملک سویڈن ہے، تو اس سویڈن میں ایک پادری نے قرآن پاک کا نسخہ جلانے کی کوشش کی۔ قرآن پاک کا نسخہ اس نے جلایا یہ کہہ کر کے کہ یہی قرآن نعوذ باللہ سارے فساد کی جڑ ہے۔ جب تک یہ قرآن باقی رہے گا اور مسلمان اس قرآن پر عمل کرتے رہیں گے تب تک ان کو ان کے عزائم سے کوئی ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس قرآن میں جہاد کی تعلیمات ہیں، اس قرآن میں یہ قرآن مسلمانوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے، یہ قرآن مسلمانوں کو جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، یہ قرآن مسلمانوں کو عزت کے ساتھ رہنے کے اصول بتاتا ہے۔ تو جب تک یہ قرآن ہے تب تک اس دنیا سے ہم مسلمانوں کے نام و نشان کو ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر مسلمانوں کو مٹانا ہے تو سب سے پہلے قرآن کو مٹایا جائے۔ تو ایک پادری نے قرآن کو جلایا ایک نسخہ، اور اسی طرح سے اس موقع پر ایک تازہ واقعہ اسی دوران ہے کہ انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی۔ فرانس میں قرآن کی بے حرمتی کی گئی، یورپ کے شہروں میں، مختلف شہروں میں، اور اسی طرح سے ڈنمارک اور سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، ان کو جلانے کی قرآن پاک کے نسخوں کو جلانے کی کوشش کی گئی۔ اس پر پوری دنیا کے مسلمانوں نے احتجاج کیا، سخت احتجاج کیا، بہت سے ان ملکوں کے سامانوں کا بائیکاٹ کیا جن کے سامان خلیجی ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں، عرب کی منڈیوں میں پہنچتے تھے، ان کے سامان کا بائیکاٹ کیا، اور مسلمانوں نے یہ بتا دیا کہ مسلمان اس دنیا میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مسلمان کو کا قتل عام کیا جائے، مسلمانوں کو جان سے مارا جائے، ان کو
کو ان کے وطنوں سے نکالا جائے، ان کو ہجرت پر مجبور کیا جائے، ان سے ان کا گھر بار چھین لیا جائے، ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں اور ان کو مال و دولت سے، زمین جائیداد سے محروم کر دیا جائے، سب کچھ مسلمان برداشت کر لے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر اگر حملہ کیا جائے اور دوسرے قرآن پاک کی اگر بے حرمتی کی جائے تو ان دو چیزوں کو دنیا کا مسلمان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہی دیکھنے کے لیے ان لوگوں نے قرآن جلایا تھا، پادریوں نے یا وہاں کے عیسائیوں نے، کہ دیکھیں مسلمانوں کے اندر ابھی وہ غیرت باقی ہے کہ نہیں باقی ہے، کہ قرآن کو جلانے پر ان کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے کہ نہیں جاگ اٹھتا ہے۔ تو یہ دیکھنے کے لیے ہی انہوں نے ایسا کیا۔ دنیا کے مسلمانوں نے اس پر سخت احتجاج کیا اور ان کو یہ بتا دیا کہ ہم اپنی توہین برداشت کر لیں گے، ہم کو دنیا میں بے عزت کیا جائے برداشت کر لیں گے، ہمارے مال و اسباب کو چھینا جائے برداشت کر لیں گے، ہم کو مارا جائے، قتل کیا جائے، فسادات میں ہم کو مارا جائے، لیکن ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے یا قرآن پاک کی توہین کی جائے۔ میں ایک تازہ واقعہ بتاتا ہوں کہ ابھی واقعہ نہیں ہے، ایک بات جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ابھی مسلمان اتنا بے غیرت نہیں ہوا ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے شاید سنا ہو کہ ہریانہ میں فسادات ہوئے اور ہریانہ کے قصبہ نوح میں اور میوات میں مسلمانوں کو جنونی ہندوؤں کے ہاتھے مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کے گھر بار کو لوٹا گیا، ان کے نظر آتش کیا گیا، ان کے گھروں کو نظر آتش کیا گیا، ان کے گھروں کو بلڈوزر سے گرایا گیا، 600 گھروں کو بلڈوزر سے گرا دیا گیا۔ ابھی 15 دن پہلے کی بات ہے، 1 اگست کا، یہ 31 جولائی کا واقعہ ہے۔ یہ سب کچھ ہوا، مسلمان برداشت کرتے رہے۔ ایک بوڑھی عورت آئی، اس کے گھر کو بلڈوزر سے گرا دیا گیا تھا، اس کا سارا سامان اس میں دبا پڑا تھا، اس سامان کو ہٹا کر کے اس نے کہیں سے ایک قرآن کا نسخہ نکالا، اس کو آنکھوں سے لگایا اور کہا اگر یہ قرآن بچ گیا ہے تو ہم کو ہمارا سامان سب کچھ ضائع ہو گیا ہے، ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمارا قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک معمولی بوڑھی عورت، ایک جاہل عورت کے دل میں قرآن کا کیا مقام ہے؟ میرے بچوں، تم اسی قرآن کے محافظ ہو۔ اللہ نے کہا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سورہ قیامہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام قرآن پاک کی آیتیں لے کر کے آتے تھے تو وہ جب سناتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دینے لگتے تھے کہ کہیں یہ آیتیں بھول نہ جائیں، یاد رہ جائے، تو حرکت دینے لگتے تھے۔ تو اسی دوران سورہ قیامہ میں ہے کہ اللہ نے اسی دوران نازل کیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ اے نبی آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجئے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کا جمع کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے، اس قرآن کو جمع کرنا، باقی رکھنا، اس کی حفاظت کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ثم انا علینا بیانہ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ہی ذمہ ہے، یعنی اس کا مطلب سمجھانا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فقہا کو، ان مفسرین کو، شروع دور کے صحابہ کرام کو اتنا موقع دیا کہ انہوں نے اس قرآن کو انہوں نے یاد بھی رکھا اور اس کے بعد اس کی حفاظت کی۔ قرآن کریم کی حفاظت بہت طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے پریسوں میں، بڑے بڑے متابع میں، حکومتوں کی نگرانی میں، اسلامی حکومتوں کی نگرانی میں، دنیا میں 56 اسلامی ممالک ہیں، ہر جگہ تقریباً ہر جگہ قرآن چھپتے ہیں، نجی طور پر بھی لوگ چھپواتے ہیں۔ اسلامی ممالک کے علاوہ مختلف ملکوں میں جہاں مسلمان ہیں وہ قرآن چھپاتے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے انتظام کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر مسلموں سے بھی قرآن کی حفاظت کا کام لے لیتا ہے۔
लखनऊ में एक मतबा था, मतबा नवल किशोर नाम से जाहिर है कि वो एक हिंदू थे, लेकिन उनके मतबे में कुरान छपता था और बड़े ही एहतिमाम से छपता था। वो उस हिस्से में, प्रेस के उस हिस्से में जहाँ कुरान छपता था, वहाँ पर किसी गैर मुस्लिम को जाने नहीं देते थे, और कोई उन्होंने ऐलान लगा रखा था कि इस हिस्से में जो लोग काम करते हैं, कुरान की जो लोग किताबत करते हैं, जो छापते हैं, जो जिल्दसाजी करते हैं, जो इधर से उधर उठा के रखते हैं, जो पैकिंग करते हैं, सब मुसलमान होने चाहिए। और सबके लिए ताकीद कर रखी थी उसने कि सब रोज़ाना गुस्ल करके और वज़ू करके आए, बेवज़ू यहाँ पर कोई ना रहे। अगर कोई आदमी, कोई मुसलमान इस्तिंजा के लिए जाता था तो वो निगरानी करते थे कि उसके बाद उसने वज़ू किया कि नहीं किया। तो इतने एहतिमाम और इतने एहतराम के साथ मकतबा नवल किशोर में कुरान छपा। उन्होंने अपने तिजारती मकसद से छपवाया भले, लेकिन कुरान के एहतराम को मलहूज़ ख़ातिर रखा। तो अल्लाह तो मताबे के ज़रिए से कुरान छपता है और पूरी दुनिया में तकसीम होता है। ये जब ये 2000 जब ख़त्म हुआ, सन 2000 जब आया, 1999 के बाद सन 2000 आया, तो बहुत तरह के सर्वे किए गए कि इस 2000 साल के बीच में दुनिया में कौन से बड़े बड़े काम हुए हैं 2000 साल के दरमियान। तो उसमें बहुत तरह के, बहुत अंदाज से सर्वे कराया गया। उसमें एक सर्वे कराया गया कि दुनिया में सबसे मकबूल शख्सियत इस 2000 साल के बीच में कौन सी पैदा हुई है। तो पहले नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया। एक ईसाई ने कहा कि माइकल हार्ट नाम है, जिसने दुनिया के 100 अजीम आदमी नाम की किताब लिखी है, और आसिम बट नाम के एक मुसलमान ने उसका उर्दू में तर्जुमा किया है। मैंने उर्दू तर्जुमा उसका देखा है। सबसे पहले नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है और ईसा अलैहिस्सलाम का नाम दूसरे या तीसरे नंबर पर है। तो उसने कहा, आप कैसे ईसाई हैं कि आपने मुसलमानों के नबी का नाम तो पहले नंबर पर रखा और अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम का नाम दूसरे या तीसरे नंबर पर रखा, तो आपने ऐसा क्यों किया? कहा, मैं मुसन्निफ हूँ, मैं ईसाई हूँ, फिर भी मुसन्निफ हूँ और मुनसिफ हूँ, इंसाफ करने वाला हूँ। इंसाफ की बात यह है कि जितनी इज्जत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में हासिल है, उतनी इज्जत ईसा अलैहिस्सलाम को हासिल नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने कहा कि वो अरबों के जाहिली माशरे में पैदा हुए, बद्दुओं के दरमियान पैदा हुए, उनकी कोई तहजीब नहीं थी, उनका कोई माशरा नहीं था, उनके पास कोई इल्म नहीं था, उनकी कोई सकाफत नहीं थी और उनकी कोई हुकूमत नहीं थी, कबायली ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन कबायलियों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना मुनज़्ज़म कर दिया कुरान पाक के ज़रिए से कि वो पूरी दुनिया की बड़ी सी बड़ी सल्तनत कैसर व किसरा से टकराने के लिए तैयार हो गए। कुरान ने उनके अंदर ऐसा रूह जिहाद भर दिया था और उन्होंने इस दुनिया से रुखसत होते होते बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत की। और उसके बाद उनके दूसरे ही खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में आप जानते हैं मुसलमान 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक हो चुके थे, जिनकी कोई हुकूमत नहीं थी। अरब में जब मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत पेश की तो एक छोटे से हिस्से भर भी उनकी हुकूमत नहीं थी। जब हिजरत करके मदीने में गए तो एक शहर मदीना था कि जिनमें उनकी हुकूमत कायम हुई, और जबकि उसमें यहूदी भी थे। लेकिन हज़रत उमर का दौर आते आते यानी 13 हिजरी तक में 13-14 हिजरी तक में 22 लाख मुरब्बा मील पर मुसलमानों की हुकूमत कायम थी। यानी हिजाज उनके कब्ज़े में, यमन उनके कब्ज़े में, बहरैन उनके कब्ज़े में, इराक़ उनके कब्ज़े में, ईरान उनके कब्ज़े में, शाम उनके कब्ज़े में, मिस्र उनके कब्ज़े में। 20 मुल्क और 22 लाख मुरब्बा मील
کہ وہ مالک ہو گئے مسلمان۔ یہ طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طاقت تھی اور قرآن پاک کی عظمت کی طاقت تھی۔ اس قرآن کو لے کر کے دنیا میں جہاں جہاں گئے وہاں انہوں نے اسلام کا جھنڈا پھہرایا، بات دور نکل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے بہت بڑا انتظام کیا ہے۔ وہ پادری تو انہوں نے یا عیسائی ہر زمانے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کے نسخے جلاتے ہیں، لیکن ان کمبختوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم اگر پوری دنیا کے قرآن کے نسخے لا کر کے نعوذ باللہ جلا دیں، دریا برب کر دیں اور اس کے بعد سارے نسخے ختم کر دیں، پوری دنیا کے شہروں سے، دیہاتوں سے، قصبوں سے چن چن کر کے قرآن کے نسخوں کو جمع کریں اور سب کو ضائع کر دیں، ایسی کوشش محدود پیمانے پر ہو بھی چکی ہے، قرآن کے سارے نسخوں کو ضائع کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا کتنا زبردست بندوبست کیا کہ حفاظ قرآن کو تیار کیا جنہوں نے اپنے سینوں میں اس قرآن کو محفوظ کیا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کو حفظ کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، جن کو قرآن سے خاص شغف اور خاص لگاؤ تھا، تو انہوں نے قرآن کو حفظ کیا۔ انہوں نے جو باتیں خود کہی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ میں سب سے پہلا حافظ قرآن ہوں۔ انہوں نے قرآن کا چھپوایا بھی، یعنی تیار بھی، لکھوایا بھی، دنیا میں بھیجا بھی، اس کی اشاعت بھی کی اور اس کے بعد اپنے سینے میں اس کو محفوظ رکھا۔ تو جب کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے، تو اللہ خود اتر کے زمین پہ نہیں آئے گا قرآن کو سنانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے اسی انسانوں کی بستیوں میں سے، انہی انسانوں میں سے اللہ کے کچھ بندوں کو تیار کیا ہے جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ اب خاص طور سے میں اپنے ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے، اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے، اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے ان کو چن لیا ہے۔ جن کو جیسے کوئی ہوتا ہے کسی عظیم کام کے لیے، کسی بڑے کام کے لیے، جب کسی کا انتخاب ہوتا ہے، کوئی بڑا کام ہوتا ہے، تو اس کام کو انجام دینے کے لیے کسی بہت قابل آدمی، کسی بہت قابل شخصیت، کسی بہت ماہر شخصیت کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اگر ان حفاظ کرام کو جو پوری دنیا میں موجود ہیں، قرآن کی حفاظت کا کام بہت بڑا کام تھا، بہت عظیم کام تھا، بہت گراں قدر کام تھا، تو اس کام کے لیے ایسے ہی عظیم لوگوں کی ضرورت تھی، تو اللہ نے اس کی حفاظت کا سامان کیا اور بڑے بڑے حفاظ کرام کو چنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آئے ہیں ابھی قرآن کی ابتدائی جو پاروں کو حفظ کر رہے ہیں، کسی نے ایک پارہ حفظ کیا ہوگا، کسی نے 2-4 پارے حفظ کیے ہوں گے، کسی نے نصف قرآن حفظ کیا ہوگا، کہ وہ بالکل کوئی اس سے بھی زیادہ ابتدائی مرحلے میں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکر کا مقام ہے ان بچوں کے لیے اور ان کے سرپرستوں کے لیے کہ اللہ نے ان کو توفیق دی۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں۔ انسان اگر چاہے تو وہ کام نہیں کر سکتا ہے، ارادہ کتنا کر لے، اگر اللہ توفیق نہ دے تو وہ کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ نے توفیق دی کہ اس کے کلام کو حفظ کریں، اپنے سینوں میں محفوظ کریں، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا امتیاز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کو عطا کیا ہے۔ تو جب کوئی کام بڑا ہوتا ہے تو اس کے کام کی بڑائی اور اس کے عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اہمیت کا احساس ہر دم ہونا چاہیے۔ ان بچوں کو ہر دم احساس ہونا چاہیے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور بہت عظیم کام اللہ ہم سے لینا چاہتا ہے، اللہ ہم سے راضی اور خوش ہے کہ اس نے ہم کو اتنے بڑے کام پر لگا دیا ہے۔ اس کام کا نتیجہ اس دنیا میں سمجھ میں آئے چاہے نہ سمجھ میں آئے، قیامت کے دن پہلے تو وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے کسی بھی مدرسے میں، کسی بھی تحفظ القرآن میں
قرآن کے حفظ کرنے کے کسی بھی مدرسے میں، کسی ادارے میں بھیجا ہے تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ مبارکباد کے مستحق ہوں گے جب ان کا درجہ اونچا کر دیا جائے گا۔ قیامت میں جب ان کا درجہ، ماں باپ کا جب درجہ اونچا کیا جائے گا تو ایک آدمی آئے گا، اس کو حلہ پہنایا جائے گا، جنت کا لباس پہنایا جائے گا، حلۃ الکرامہ کے نام سے اس کو حلہ پہنایا جائے گا اور بڑی عزت افزائی کی جائے گی اس آدمی کی۔ تو وہ آدمی پوچھے گا کہ اللہ میں نے کوئی اتنا بڑا کام تو کیا نہیں ہے، میں نے کوئی بہت بڑی عبادت نہیں کی ہے، میں نے بہت صدقہ و خیرات نہیں کیا ہے، میں نے نفلی روزے نہیں رکھے ہیں، میں نے بہت زیادہ حج نہیں کیا ہے، میں نے بہت زیادہ نیک کام تو نہیں کیے ہیں جیسے سب کرتے ہیں ویسے میں نے بھی کیا ہے، لیکن اے اللہ میری یہ عزت افزائی کیوں؟ تو اللہ کہے گا، فرشتے کہیں گے کہ تو نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، جس کی وجہ سے اس نے وہ جتنا قرآن پڑھتا رہا اس کا ثواب تجھے بھی ملتا رہا، اور تیرے نامہ اعمال میں اتنا ثواب اکٹھا ہو گیا کہ آج سارے جنتیوں کے سامنے تیری عزت افزائی ہو رہی ہے اور تجھے جنت کا لباس حلۃ الکرامہ کے نام سے پہنایا گیا ہے۔ اور جہاں تک اس بچے کا سوال ہے، اس حافظ قرآن کا سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر پر ایک تاج رکھے گا قیامت کے دن، حلۃ التاج الکرامہ کے نام سے، کرامت کا تاج، شرف و فضیلت کا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی، اس بندے، اس حافظ قرآن کے سر پر رکھے گا، اور اس کے بعد پھر کہے گا اس کو حلۃ الکرامہ پہنایا جائے گا، تاج رکھا جائے گا، اور اس کے بعد بہترین منقش لباس پہنایا جائے گا۔ جنتیوں کے لباس کا کیا کہنا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر جنتیوں کا لباس اتنا قیمتی ہوگا، اتنا قیمتی ہوگا، اگر جنتیوں کے لباس سے ایک تار نکالا جائے اور وہ تار اس دنیا میں بھیج دیا جائے، وہ تار جو سونا ہوگا یا کیا ہوگا، وہ تار اس دنیا میں بھیج دیا جائے تو دنیا کی ساری دولت، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے فرمان روا آئے، فرعون آیا، نمرود آیا، شداد نے جنت بنائی، اور اس کے بعد قارون کو بہت بڑا خزانہ ملا، آج بھی دنیا میں کتنے خزانے ہیں، کتنی دولت ہے، ساری دولت اکٹھا کر کے ترازو کے ایک پردے میں رکھ دی جائے تو جنتی کے لباس کا ایک تار اس پلڑا جھک جائے گا اور اس کے برابر پوری دنیا کی دولت نہیں ہوگی۔ وہ حلۃ الکرامہ پہنایا جائے گا حافظ قرآن کو۔ یہ قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو یہ شرف عطا کرے گا کہ اس کو وہ خاص لباس پہنایا جائے گا، اور اس کے بعد جنت کی جو سیڑھیاں ہیں، درجات ہیں، اس سے کہا جائے گا چلو قرآن پڑھتے جاؤ اور سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جنت کے درجات کو، مراتب کو طے کرتے جاؤ۔ تم قرآن پڑھتے پڑھتے جہاں پر تمہارا قرآن ختم ہوگا وہ تمہاری آخری منزل ہے، اور جنت کے اونچے سے اونچے درجے میں اور اونچے سے اونچے مقام تک تمہاری رسائی ہے صرف اسی قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ قرآن تم پڑھتے جاؤ، جہاں تک پڑھتے جاؤ گے وہاں تک تمہارا درجہ جنت میں بلند ہوتا چلا جائے گا۔ معمولی عزت ہے، معمولی مقام ہے، معمولی درجہ ہے کوئی غیر حافظ قرآن جو اس درجے کو حاصل کر سکے؟ کسی دوسرے آدمی کے لیے، کسی عابد کے لیے، کسی زاہد کے لیے، کسی مجاہد کے لیے، کسی اور بڑے سے بڑے نیک کام کرنے والے کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے جو وعدہ حافظ قرآن کے لیے ہے۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ اللہ نے حافظ قرآن کو اتنا بڑے مقام سے، اتنی بڑے عزت سے نوازا ہے، تو حافظوں کا بھی کوئی فرض بنتا ہے۔ جب اتنا بڑا کام اللہ ان سے لے رہا ہے، تم لوگوں سے اتنا بڑا کام اللہ لے رہا ہے، تمہارے لیے اتنی بڑی نیکی اور تمہارے لیے اتنے بڑے شرف کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو کیا تم کو بھی کچھ کرنا چاہیے اس شرف کو، مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے، کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تمہارے ماں باپ نے یہاں پر بھیج دیا،
بس تم گرتے پڑتے یہاں پر چلے آئے ہو اور سوچ رہے ہو کہ ہمارے ابو نے جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کو ہم کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو تو جانو، تم کو اس کا فائدہ کیا ملے گا، تمہارے ماں باپ کو اس کا فائدہ کیا ملے گا۔ میں نے بتایا کہ ماں باپ کو کیا فائدہ ملا اور تم کو اس کا کیا فائدہ ملے گا۔ تو یہ درجہ ایسے ہی نہیں حاصل ہوگا، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے بہت کوشش کرنی پڑے گی۔ تو یہ جو یہاں پر مدرسہ زید بن ثابت میں جو یہ نظم کیا گیا ہے تحفیظ کا، 5 اچھے اساتذہ یہاں پر تم لوگوں کو پڑھانے کی خدمت پر مامور ہیں، تمہاری تربیت پر مامور ہیں، تو تم کو کیا چاہیے کہ ہم اس وقت سے بہت فائدہ اٹھائیں، اس وقت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اس کو غنیمت سمجھیں اور ایک منٹ ایک لمحہ ہمارا ضائع نہ ہونے پائے۔ اسی وجہ سے یہ اس کی اہمیت ہی ہے کہ اور دوسرے طلباء کے مقابلے میں ان کو زیادہ وقت دینا پڑتا ہے یاد کرنے کے لیے۔ فجر بعد بھی قرآن کھول کر کے پڑھو، یاد کرو، اور اس کے بعد 8 بجے سے 12:30 بجے تک جو درس کا وقت ہے اس میں یاد کرو، اس میں درس نیا لو، اس میں سبق سناؤ۔ عصر کے بعد بھی پڑھو، مغرب کے بعد بھی پڑھو، عشاء کے بعد بھی پڑھو۔ تو یہ جو اوقات ہیں، اتنا وقت جو عالم دین بننا چاہتا ہے اس کو نہیں دینا پڑتا ہے، تم کو اس لیے دینا پڑتا ہے کہ یاد بھی کرنا پڑتا ہے اور اس بات کا اہتمام بھی کرنا پڑتا ہے کہ پچھلا یاد کیا ہوا بھول نہ جائیں، اس کو بھی یاد کرتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظوں کو دماغ بہت دیا ہے، قوت حافظہ سے نوازا ہے۔ کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے قوت حافظہ اتنا زیادہ کسی بھی علم کے لیے نہیں دیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، انجیل کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، تورات کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، اور دنیا کی کسی بڑی سے بڑی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، کسی بڑے سے بڑے جو علوم ہیں دنیا میں پڑھائے جا رہے ہیں ان کا کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ لیکن حفاظ کرام اس دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو وہی قرآن پڑھ رہے ہیں جو تم پڑھ رہے ہو۔ یہ قرآن جو یہاں نیپال میں پڑھا جا رہا ہے، وہی قرآن چائنا میں پڑھا جا رہا ہے، وہی قرآن آسٹریلیا میں پڑھا جا رہا ہے، وہی قرآن یورپ میں پڑھا جا رہا ہے، وہی قرآن امریکہ میں پڑھا جا رہا ہے، وہی قرآن عرب ممالک میں پڑھا جا رہا ہے۔ اور 2 جگہ کے حافظوں کو اکٹھا کر دیا جائے، کوئی چائنیز حافظ اگر آ جائے اور کوئی سعودی حافظ اگر چلا جائے، لہجے کا تلفظ کا فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے اگر صحیح معنی میں وہ حافظ ہے فرق نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اپنے اس قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے کچھ نیک بندوں کا انتخاب کیا ہے۔ تو اس وقت کو غنیمت سمجھو اور زیادہ سے زیادہ وقت لگاؤ، اور اس کے بعد کھیل کود میں، سیر تفریح میں، ادھر ادھر گھومنے گھامنے میں، اور اس کے بعد موبائل چلانے میں یہ وقت برباد نہ کرو۔ یہ وقت اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو میں نے نظام الاوقات بنوا دیا ہے، نظام الاوقات ترتیب دیا گیا ہے، اس میں ہمارے جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان کے لیے ایک الگ چارٹ ہے اور طلبہ کے لیے الگ چارٹ ہے۔ یہ چارٹ دیکھ لو، سمجھ لو، جو اپنے قرآن کا جتنے اجزاء جو پڑھ رہے ہو وہ دیکھ لو، اور ہمارے حفاظ کرام جو مدرسین ہیں یہاں کے جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم کو ان طلبہ کے ساتھ کتنا وقت دینا ہے۔ سارے اساتذہ، 5 اساتذہ تمام اوقات کے لیے پابند ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو 8 سے 12:30 تک ہم کو درس دینا ہے، باقی ہم آزاد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب تک آپ کی نگرانی میں یہ بچے نہیں پڑھیں گے تب تک ان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ان کی نگرانی کریں، ان کے اوپر وقت دیں، توجہ دیں۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں اور چنوٹا میں ملا کر کے 150 بچے حفظ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے نیپال میں بھی، ہندوستان میں بھی جگہ جگہ تحفیظ القرآن کے مقابلے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ایسے بچوں کو، افسوس کی بات یہ ہے کہ تیار نہیں کیا جو بڑے بڑے مسابقے حفظ قرآن میں ہم اپنے بچوں کو بھیج سکیں، جو مدرسے کا نام روشن کر سکیں۔ آج سے 6-7 سال پہلے بہت خوشی کی بات ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے پورے ہندوستان کے اہل حدیث دیوبندی اور دوسرے تمام مکاتب
غالب فکر کے چنندہ مدارس کے بچوں کا انتخاب کیا تھا اور اس کے بعد ان مدارس کے پاس بھیجا تھا کہ اپنے بچوں کو ہمارے یہاں اس مسابقے میں شرکت کرنے کے لیے بھیجیں۔ اور ہمارے اساتذہ نے اس سے پہلے کیا محنت کی ان میں سے ابھی موجود ہیں، یا بعض طلبہ نے ایسا کیا کیا کہ اتنے پورے ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، اتنے مدارس کے درمیان سے پہلا انعام ہمارے جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر کے بچے کو ملا۔ تو اس سے ادارے کا نام روشن ہوا۔ لوگ وہاں پر پوچھ رہے تھے، جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ سراج العلوم جھنڈا نگر کہاں ہے، یہ زید بن ثابت کے نام سے نہیں تھا، سراج العلوم کے نام سے ہی ان کا رجسٹریشن وہاں پر ہوا تھا اور اس طالب علم کو پہلے انعام کا اس کو مستحق سمجھا گیا تھا۔ تو یہ چیزیں بار بار کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ مسابقہ حفظ قرآن جو سعودی عرب میں ہوتا ہے، مسابقہ حفظ قرآن جو دبئی میں ہوتا ہے، مسابقہ حفظ قرآن جو انڈونیشیا میں ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اس لائق تیار ہوں کہ ان مسابقوں میں جائیں اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی انعام لے کر کے آئیں۔ کیا یہ ناممکن ہے؟ وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی تو آپ جیسے بچے ہیں جو قرآن کو یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مخارج حروف کے ساتھ مخارج حروف کی پابندی کرتے ہیں، تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں، اپنے اساتذہ سے سیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہاں جا کر کے اپنے اپنے مکتبوں و مدرسوں کا نام روشن کرتے ہیں اور وہاں پر بڑے بڑے انعام لے کر کے آتے ہیں۔ تو یہ ایسا آپ بھی کر سکتے ہیں۔ میں اپنے حفظ کے ان اساتذہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے بچوں کو آپ تیار کریں، اور ہو سکا تو میں خود یہاں پر مسابقہ حفظ قرآن کراؤں گا اور اس کے بعد دوسرے نیپال اور ہندوستان کے مدارس کے جہاں پر تحفیظ کے شعبے ہیں وہاں کے طلبہ کو بھی شریک کروں گا، اور اس کے بعد مسابقہ ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ ہمارے بچے کہاں پر کھڑے ہیں، کتنا انہوں نے حاصل کیا ہے، حفظ ان کا کیسا پختہ ہے کہ نہیں ہے، اور ان کو تجوید کے قواعد معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، قرات ان کی کیسی ہے۔ آواز تو قدرتی ہوتی ہے لیکن مخارج حروف کی پابندی تو ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ان طلبہ کے لیے، اسی لیے میں نے پہلے قرآن کی اہمیت اور قرآن کی عظمت کے بارے میں بتایا، اور قرآن پڑھنے کے اور یاد کرنے کے ثواب کے بارے میں بتایا، اور اب اس ثواب کو کیسے حاصل کیا جائے، ادارے کا نام کیسے روشن کیا جائے، یہ بتا رہا ہوں۔ تو یہ نظام الاوقات یہ چارٹ بن گیا ہے، اس چارٹ کی روشنی میں تیاری کریں، اور اس کے بعد اسی کے حساب سے تعلیم ہونی چاہیے، اور پھر کوئی مسابقہ ہو چاہے یہاں یا کہیں باہر تو اس میں ہم اپنے بچوں کو بھیج سکیں، اور اس کے بعد جو وہاں جا کر کے انعام لائیں۔ ایک دو بار بھیجا گیا لیکن کہیں ان کا نام ہی نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کے پڑھنے میں یا ان کے پڑھانے میں ہمارے اساتذہ کی طرف سے کثر رہ گئی ہے، جو توجہ ان کو دینی چاہیے وہ توجہ ان کو دی نہیں گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان بچوں کی صحیح طریقے سے نگہداشت کر سکیں اور صحیح طریقے سے ان کو تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کر سکیں۔ یہاں پر مدرسے نے جو ممکن ہے انتظام کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بہت سے لوگوں کے گھروں پر اس سے اچھا کھانا ملتا ہو، اس سے اچھا سونے اور رہنے کا انتظام ہو، اس سے اچھا ٹوائلٹ وغیرہ کا انتظام ہو، غسل اور نہانے وغیرہ کا انتظام ہو، لیکن اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر کے یہاں پر جو آئے ہو، اپنے ماں باپ کی محبت کو، اپنے بہنوں کی محبت کو چھوڑ کر کے تم لوگ جب یہاں آئے ہو تو اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے کہ ہم قرآن کو حاصل کر سکیں۔ یہ مقصد ہونا چاہیے۔ ابھی چھوٹے بچے اس مقصد کو زیادہ بہتر طریقے سے نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن ذہن و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے ماں باپ نے یہاں بھیجا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر کے بھیجا ہے، تو اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اس وقت کو دو، اور اس کے بعد یہاں تعلیم اور یہاں کی تربیت سے جو اساتذہ ہمارے نگراں ہیں، قاری صاحب جو نگراں ہیں، تربیت کے سلسلے میں تم لوگوں کو ہدایات دیتے رہتے ہیں، کوئی غلطی ہوتی ہے اس پر تنبیہ کرتے ہیں، اور غلطی ہوتی ہے جرمانہ عائد کرتے ہیں، تم یہ مت سمجھو کہ یہ ہمارے دشمن ہیں یا یہ ہمارے خلاف کچھ کر رہے ہیں، ہم سے زبردستی جرمانہ وصول کر رہے ہیں۔ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، مدرسے نے جو بھی نظام بنایا ہے وہ صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ تم کو یہ علم حاصل ہو سکے، یہ اتنا بڑا قرآن کا علم حاصل ہو سکے، قرآن کا حفظ ہو سکے۔ جن علماء نے قرآن کو حفظ کیا ہے اور اس کے بعد عالم دین بنے ہیں،
انہوں نے ہمیشہ اپنا نام روشن کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ ترقی کی ہے، ترقی کے زینے طے کیا ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات نہیں اکثر اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، میں ہی اگر کوئی بات کہنے لگتا ہوں، کوئی خطاب کرنے لگتا ہوں کسی موضوع پر، تو ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے قرآن کی فلاں آیت ہے، لیکن وہ آیت کہاں ہے، کس صورت میں ہے، اور وہ آیت مکمل کیا ہے؟ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، اس وجہ سے مجھے یاد نہیں آتا ہے۔ یہ پریشانی بہت سے علماء کو ہوتی ہے، بہت سے مقررین کو ہوتی ہے، بہت سے خطبہ کو ہوتی ہے کہ وہ قرآن بر وقت قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے ان کی تقریر میں وہ زور نہیں پیدا ہوتا ہے جو زور قرآن پڑھنے کے ذریعے سے حاصل ہوگا کہ اس موضوع پر، اس معاملے میں، اس مسئلے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، قرآن میں یہ آیت موجود ہے۔ لیکن ہم اپنی بات کا لاکھ کرتے رہیں، اگر اپنی بات کو قرآن کی دلیل سے اگر ہم مزین نہ کر سکیں تو ہماری بات میں اثر نہیں پیدا ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ سمجھیں کہ یہ قرآن کا حفظ آگے چل کر کے جب عالم دین بنو گے تب احساس ہوگا کہ یہ قرآن ہم نے جو حفظ کیا تھا اس کی وجہ سے ہمارا کتنا فائدہ ہوا، ایک بات۔ تو دوسرے کی حفظ کرنے کی جو عادت ہے جب وہ پختہ ہو جائے گی تو ہر چیز اتنے ہی تیزی سے یاد ہوگی۔ وہاں پر پڑھو گے تو صرف و نحو پڑھو گے، صرف کو تو صرف یاد کرنا پڑتا ہے، رٹنا پڑتا ہے۔ حافظ جو بچے ہیں ان کو جلدی یاد ہو جائے گا، جو حافظ نہیں ہیں وہ ان کو ذرا دیر میں یاد ہوگا۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، قرآن حفظ کرنے کے بہت سے فوائد ہیں، اس وقت کو غنیمت سمجھو۔ اور میں اپنے اساتذہ سے یہاں کے جو تحفیظ کے کام پر مامور ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھیں کہ یہ بچے آپ کے پاس امانت ہیں۔ جیسے ایک گیلی مٹی اٹھائیں تو گیلی مٹی کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں، اس گیلی مٹی سے تو چاہیں کوئی بت بنا دیں، اس گیلی مٹی سے چاہیں تو کوئی اور شکل بنا دیں، کوئی اور چیز بنا دیں۔ یہ بچے آپ کے پاس جو ہے یہ گیلی مٹی کی طرح سے ہیں جو کمہار کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس گیلی مٹی سے چاہے وہ گھڑا بنا دے، چاہے وہ توا بنا دے، چاہے وہ گلاس بنا دے، چاہے وہ جگ بنا دے، جو چاہے وہ بنا دے۔ یہ گیلی مٹی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو کیا شکل دینا چاہتے ہیں، آپ اس کو ان بچوں کو کس طرح سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ یہ آپ کے یہ جو آپ یہاں پر یہ جس تنخواہ پر یہاں پر مامور ہیں اس کا تقاضا ہے، یہ آپ کے اس کا محنت کا تقاضا ہے کہ آپ ان بچوں کو کی تربیت کریں، ان کی تعلیم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری چند کلمات کو، میری ان چند باتوں کو لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی عقیدت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے، قرآن پاک کی اہمیت اور قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل حدیث۔